کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے روپے پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے اب مسلمانوں کو خرچ کرنے کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ تو اب وہ خرچ کرنے کا جو سارا معاملہ ہے اس کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں جو انسان کو خرچ کرنے سے منع کرتی ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور ساتھ ہی اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ یہ جو سود ہے، سود تمہیں ایک اور راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے جو کہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، تو اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ضرورت مندوں کو دو، اس سے تمہیں اس دنیا کا فائدہ بھی پہنچے گا اور آخرت کا فائدہ بھی پہنچے گا۔ تو اس کا ذکر فرما کے اب اگلی آیت نمبر 133 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا وسارعوا، ہم ایک لفظ اردو میں پڑھتے ہیں سرعت، کہ فلاں چیز بڑی سرعت کے ساتھ کہیں حرکت کر رہی ہے، تو سرعت ہم کہتے ہیں تیزی کو، تو سارے او سرعت ناؤن ہے اور سارے او اس کا یہ حکمیہ جو لفظ ہے اور فعل ہے اس کا، وسارے او اور جلدی کرو، سرعت جلدی کو کہتے ہیں اور سارے او جلدی کرو، الہ طرف مغفرت، مغفرت کی، اور جلدی کرو مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس مغفرت کی طرف جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جلدی کرو مغفرت کی طرف، اور دوسرا کی چیز کا ارشاد فرمایا وجنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو، ارضھا، جس کا عرض ہے، ارضھا ہم پڑھتے ہیں نا طول اور عرض، کسی چیز کی لمبائی اور چوڑائی، تو عرض جو ہے وہ چوڑائی کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ارضھا، جس کی چوڑائی، ہا اس کی، ہا جو ہے وہ ضمیر جنت کی طرف ہے، تو جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی، السماوات، آسمان ہے، والارض، اور زمین ہے۔ یہ ایک تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، اب یہ جنت کتنی بڑی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اس کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ذکر فرما دیا کہ ایسی جنت کی طرف جلدی کرو، اس کے لیے اعمال کرو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے، کہ اتنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ اعدت، اعدت تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، لی واسطے المتقین، تو للمتقین میں دو لام آگے نا، تو ان دونوں لاموں کو ملانے کے لیے درمیان والا جو الف ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ اصل دو الفاظ ہیں، لی اور المتقین، تو ان دونوں کو ملا کے جب لکھتے ہیں تو پھر لکھتے ہیں للمتقین، درمیان میں سے الف کو جو المتقین کا الف ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، للمتقین واسطے متقیوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرت، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وجنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو، ارضھا، جس کا عرض ہے، السماوات والارض، آسمان اور زمین، اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے تیار فرمائی گئی ہے۔ اب متقیوں کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی، الذین، وہ جو، ینفقون، وہ انفاق کرتے ہیں، مطلب خرچ کرتے ہیں، فی السراء، سرائی خوشی کا موقع، خوشی میں، جب وہ خوش ہوتے ہیں، جب ان کے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہم ایک پڑھتے ہیں نا لفظ ضرر، پڑھتے ہیں ضرر، ضرر تکلیف کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، والضراء، اور تکلیف کے موقع پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ دو تعریفیں ہو گئیں کہ ایک تعریف ہم اس کو ٹوٹل کہہ سکتے ہیں کہ خرچ کرنے والے، دو موقعوں کے اوپر، خوشی کا موقع ہو یا تکلیف کا موقع ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ پھر کیا ان کی خصوصیات ہیں؟ والقازمین، والقازمین، قازم کہتے ہیں پینے والے کو، قازم پینے والا، اور قازمین اس کا جمع ہے،
تو اس کا مطلب پینے والے، کس چیز کو پینے والے؟ الغیظ، غیظ کس کو کہتے ہیں؟ غیظ جیسے ہم کہتے ہیں غیظ و غضب، تو غصہ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، اور غصے کو پی جانے والے، مطلب جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اس کے اوپر کنٹرول کر جاتے ہیں، اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، وہ غصہ کسی کمزور کے اوپر نہیں اتارتے۔ تو یہ ان کی دوسری تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد والعافین، اور معاف کرنے والے۔ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا، خواتین کا نام ہوتا ہے، بچیوں کا نام ہم لوگ رکھتے ہیں عافیہ، جیسے عافیہ صدیقی صاحبہ کا نام ہے عافیہ، تو عافیہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاف کر دینے والا۔ اسی طرح سے ہم لفظ پڑھتے ہیں معافی، معافی کے اندر بھی یہی چیز ہے نا، میم ساتھ اس کے لگ گیا تو یہ نون بنانے کے لیے لگاتے ہیں ساتھ، تو معافی اس میں عین اور فا موجود ہے، تو معافی مطلب معافی معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ عافینا، معاف کرنے والے، ان کے بارے میں، الناسی لوگوں کے، یعنی لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تین خصوصیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ وہ خوشی میں اور تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کو غصہ آ جائے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے اوپر کنٹرول پا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو اپنے اوپر اتنا جبر ہے ان لوگوں کا کہ وہ چیز جو ساری دنیا پسند کرتی ہے کہ مال و اسباب ہمارے پاس ہو، تو یہ اللہ کے بندے اس مال و اسباب سے اس محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ اور پھر کیا ہے؟ غصہ انسان کو آ جائے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر یہ قابو بھی پا لیا ہوا ہے کہ ان کو اگر غصہ آ جائے تو غصے کے اوپر یہ قابو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم ان پہ فرمایا ہوا ہے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے ان کی اگلی خصوصیت کا فرمایا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر لے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے اس سے، بلکہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جب ان کو اس کے اوپر اتنا ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے کہ یہ بدلہ لے سکتے ہیں تو یہ بدلہ نہیں لیتے، بلکہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب المحسنین، یحب وہ پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ تو یہ تینوں صفتیں پھر احسان کی صفتیں ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ پہلا کیا؟ اللہ کے راستے میں ہر موقع پر خرچ کرنا، دوسرا غصے کو پی جانا، تیسرا لوگوں کو معاف کر دینا۔ یہ تینوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ احسان کی صفتیں ہیں، اور احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک احسان ہے جو ہم انسان کرتے ہیں، ایک احسان وہ ہوگا جو ہمارا مالک ہم پہ کرے گا۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے احسان بھی چھوٹے ہیں، ہمارا مالک سب سے بڑا ہے، اس کے احسان بھی سب سے بڑے ہوں گے۔ تو اگر ہم دوسروں کے اوپر احسان کریں گے تو امیجن کیجئے کہ جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کرے گا وہ کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہی ہے۔ تو یہ اللہ نے خصوصیات بیان فرما دی احسان کرنے والوں کی، اور اللہ نے اپنا جو ہے یہاں پر ایک ورڈکٹ دے دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، 135، والذین، اور جو لوگ۔ اب اگلی خصوصیات ان کی بیان فرمائی جا رہی ہیں مزید، جن لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہے۔ والذین، اور جو لوگ، اذا، جب، فعلوا، ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا فعل، فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ کرنا، کرنے کا کوئی کام، اس کو فعل ہم کہہ دیتے ہیں، مطلب کوئی بھی جو چیز ہم کرتے ہیں وہ فعل ہے۔ تو والذین، اور جو، اذا، جب، فعلوا، کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، کر گزریں، جب وہ کر گزریں کیا؟ فاحشۃ، کوئی برائی کا کام۔ اور وہ اللہ کے بندے کیسے ہیں کہ اگر کبھی ان سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او، یا، ظلموا، ظلم کر بیٹھیں، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ جو برائی ہے وہ بھی تو اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہی ہے نا۔
کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو کا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے دیا ہوا ہے. اگر انسان اس کو کسی طرح سے خراب کر لیتے ہیں تو اپنی جان کے اوپر ظلم ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام کر لیں یا ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، تو وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. فاستغفروا، فاستغفروا، پس استغفروا، وہ بخشش مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں. لی واسطے، ذنوبی، ذنوب ذم کی جمع ہے، ذم کہتے ہیں گناہ کو، زال نون اور اس کے اوپر میم اور پھر با، اس کو ہم کہتے ہیں ذم. تو ذم کہتے ہیں گناہ کو، تو ذنوب گناہ کی جمع ہے. لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، یعنی ان کے گناہوں کی، جو ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، دیکھیں کتنی اچھی یہ ان کی خصوصیات ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ، وَمَن اور کون ہے، یغفر کہ وہ معاف کرے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو کہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ولم، اور نہیں، یا اور نہ، یسروا، وہ اڑیں، وہ اڑتے نہیں، وہ اڑتے، علی اوپر، ما جو، فعلو انہوں نے کیا، جو وہ کر گزرتے ہیں، اور جو وہ کر گزرتے ہیں اس کے اوپر اڑے نہیں رہتے کہ بس ہم نے اب تو کر دیا، اب تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی برا کام ان سے ہو جاتا ہے اس کے اوپر وہ اڑے نہیں رہتے، جانتے پوجتے وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے. وَهُمْ، اور وہ، یعلمون جانتے ہیں. مطلب کہ جانتے بوجھتے وہ اپنی چیزوں کے اوپر اڑے نہیں رہتے. ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو نادانستہ طور پر ہوتا ہے، اور جب نادانستہ طور پر ان سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی ان چیزوں کے اوپر اڑے نہیں رہتے جو ان سے غلطی ہو گئی. اگلی آیت 136، اولئک، یہی تو ہیں، اولئک یہی تو ہیں. اردو کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں. تو فرمایا اولئک یہی ہیں، جزاؤہم، جزا، جزا یعنی بدلہ، ہم ان کا، یعنی یہی ہیں جن کا بدلہ، مغفرت، مغفرت ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے معاف کر دینا ہے، معافی ہے. وجنات، اور باغات ہیں. ان کا ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ باغ کیسے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی تمثیلیں دی ہیں جنت کے باغ. جنت جو ہے بیسیکلی جنت باغ کو کہتے ہیں. تو وہ باغ کیسا ہوگا جو انسانوں کو اگلی زندگی میں ان کے نیک اعمال کے بدلے کے طور پر اللہ اپنے کرم و فضل سے عطا فرمائیں گے. تو وہ کیسا ہوگا اس کو ہم امیجن اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسا وہ ہے. ہم صرف اپنی جو ہماری دیکھیں جو نالج ہے، ہماری کوئی بھی امیجنیشن ہمارے نالج سے باہر نہیں ہوتی. ہم جتنی چیزوں کو بھی خیال کرتے ہیں یا ان کا تخیل اپنے ذہن میں لاتے ہیں یا ان کے بارے میں سوچتے ہیں، سب کے ناطے جو ہے نا وہ پیچھے ہمارے دماغ کے اندر جو فیڈ ہوا ہوتا ہے نا، جو کچھ ہم نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. نئی چیز ہم کوئی بھی نہیں سوچ سکتے. تو اس لیے ان کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے وہ ساری کی ساری ویسی نہیں ہے جیسے کہ وہ باغ ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کی مغفرت ہے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، من سے، تحتی نیچے، ہا اس کی. ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا تحت، تحت السرا، اور اسی طرح تحت، تحت اللفظ. تحت اللفظ مطلب لفظوں کے نیچے کہ اس میں جو چھپی ہوئی بات ہے. تو تحت کا مطلب نیچے یا اس کے تحت. ہم اردو میں اس طرح سے استعمال الفاظ کرتے ہیں نا کہ اس کے تحت یہ معاملہ ہو گیا، مطلب اس چیز کی وجہ سے یا اس کے نیچے یہ معاملہ ہو گیا. تو من تحتہا اس کے نیچے، یعنی ان جنتوں کے نیچے، الانہار نہریں، اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. ویسے نہر جو ہے نا وہ دریا کو کہا جاتا ہے. تو ان کے نیچے مطلب بہت بڑی بڑی نہریں ان جنتوں کے نیچے سے، ان کے پودوں کے نیچے بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں. ونعما، نعما ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نعمت. نعمت مطلب جو بہت اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، اس کی بلیسنگ. ونعما، اور نعما کا مطلب کیا ہوا کہ کیسا ہی اچھا.
بہت ہی اچھا، ونعما اور اچھا ہے، اجرو اجر بدلہ، العاملین عمل کرنے والوں کا، عاملین عامل کی جمع ہے۔ اردو کے اندر دیکھو نا اس لفظ کو ہم بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ عجیب و غریب طرح کے بہروپیے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ اپنے نام کے ساتھ عامل لکھ لیتے ہیں۔ عامل کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کام کرنے والا، عمل کام کو کہتے ہیں اور عامل کام کرنے والا، عاملین اس کی جمع ہے۔ تو اور کتنا ہی اچھا بدلہ ہے اعمال کرنے والوں کا جنہوں نے کام کیے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا، اپنی خوشی کے موقع پر بھی اور تکلیف کے موقع پر بھی، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیا اور انہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ اڑے نہیں رہتے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کر نہیں سکتا۔ اور فرما دیا کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے جزا ان کی ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کو وہ جنتیں عطا فرمائے گا جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا ہی اچھا بدلہ دیا جا رہا ہے اعمال کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 137، قد خالت، قد تحقیق، خالت گزر چکی، قد خالت تحقیق گزر چکی، گزر گئی، من قبلکم، من سے، قبلی پہلے، کم تم سے پہلے، تحقیق گزر گئی تم سے پہلے، سنن، سنن طریقہ یا واقعہ، تم سے پہلے واقعات گزر چکے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ون وے ٹریفک چلائی ہوئی ہے، انسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ انسان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے کے جو ہزاروں لاکھوں سال تھے اس دنیا کے اوپر، ان کی تاریخ سے ہم لوگ صحیح طرح سے واقف نہیں ہیں۔ اپنی ٹانگیں ٹوئیاں ہم ضرور مارتے ہیں، مختلف طرح کی جو ڈسکوریز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جیولوجی کی ہوں، آرکیالوجی کی ہوں، بایولوجی کی ہوں، یا پھر ہماری تاریخ کی ہوں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اندازے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس دنیا کے اوپر کیا کچھ ہو چکا ہے۔ تو یہ دنیا چلتی جا رہی ہے ایک خاص مقررہ وقت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ شروع میں ہی کہ تمہارے لیے زمین کے اوپر ٹھکانہ ہے اور تمہارے لیے کچھ وقت کا مال و متاع وہاں پر موجود ہے۔ تو ایک خاص مقررہ مدت تک کے لیے اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات، کتنی قومیں اس دنیا کے اوپر آئیں، ہر ایک نے اپنا اپنا کھیل کھیلا اور کھیل کھیل کر وہ آگے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے وہاں پر اپنے تمام اعمال کا جواب دینے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فسیرو، تو پھرو، سیر کرو، فسیرو تو پھرو، فی الارض زمین کے اندر، زمین میں پھرو ٹرو، فانظرو پس دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا یا تھا، عاقبت انجام۔ ہم ایک لفظ اردو میں پڑھتے ہیں عاقبت، عاقبت کا مطلب ہوتا ہے ہم نارملی لیتے ہیں آخرت، آخرت عاقبت کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کا انجام ہوگا وہاں پر اس کے اعمال کا، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ عاقبت ہے۔ تو عاقبت، عاقبہ اس کا مطلب ہوتا ہے انجام یا کسی کی اخیر، آخر میں اس کو کیا مل رہا ہے، نتیجہ اس کا۔ فَكَيْفَ كَانَ کیسا تھا، عاقبۃ نتیجہ یا انجام، المکذبین، مکذبین اس کو کہتے ہیں جو جھوٹ بولنے والا ہو۔ دیکھیں ایک لفظ ہے کاذب، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، مکذب جو جھٹلاتا ہو، جھٹلانے والا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلاتے تھے، کس چیز کو جھٹلاتے تھے؟ اللہ کے پیغام کو۔ اللہ اپنا پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں میں بھیجتا تھا اور وہ نبیوں کو مذاق کرتے تھے، ایسا وہ کہتے تھے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہمیں سنا رہے ہو، ہم تو دیکھو دنیا میں آئے ہیں، مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیسے اللہ ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ تو اس طرح سے مذاق کیا کرتے تھے، جھٹلا دیا ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو دنیا میں چل پھر کے کہ جو میرے جھٹلانے والے تھے ان کا انجام میں نے کیسا کیا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 138، ھذا یہ، بیان، بیان، بیان ہے، یعنی یہ جو ساری بات ہو رہی ہے، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا بیان کا، مطلب جو چیز جس کی بات ہو رہی ہے، ھذا بیان، یہ بیان ہے، للناس، واسطے لوگوں کے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں لی اور الناسی،
अन्नास जो है वो भी शुरू हो रहा है अलिफ और लाम से, तो दो लाम यहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं ना, और दरमियान में अलिफ आ रहा है, तो उस अलिफ को हज़फ कर दिया गया, तो ये बन गया लिन्नासी, वास्ते लोगों के। हाजा बयानुन लिन्नासी, ये बयान लोगों के लिए है। वहुदन, और हिदायत है। ये जो सारा बयान कुरान के अंदर हो रहा है ये लोगों के लिए अल्लाह बयान कर रहा है। वहुदन, और हिदायत है, ये रास्ता है। वह और मौइज़तुन, और नसीहत है। मौइज़त क्या होती है? नसीहत हम उर्दू में एक लफ्ज सुनते हैं, ये मौइज़त भी सुनते हैं लेकिन इतना कॉमन नहीं है। एक बहुत कॉमन वर्ड है वाज, कि जी जुम्मा वाले दिन मौलवी साहब वाज कर रहे हैं। वाज का मतलब क्या होता है? वो तकरीर जो मौलवी साहब करते हैं मस्जिद में उसको वाज कह देते हैं। इसी तरह से हम एक लफ्ज कहते हैं वाज और नसीहत, कि मतलब वाज और नसीहत। तो वाज बेसिकली ये दोनों अल्फाज जो हैं वाज और नसीहत, ये एक दूसरे के, जिन्हें हम कहते हैं ना कि वो सिनोनिम्स होते हैं, उर्दू में इन्हें क्या कहते हैं, मुतरादिफात। तो ये आपस में मुतरादिफात हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, मौइज़त और नसीहत। तो मौइज़तुन, नसीहत है, लिल मुत्तकीन, वास्ते मुत्तकियों के, कि ये सारा बयान लोगों के लिए है, और ये हिदायत और नसीहत है मुत्तकीन के लिए। बयान सारे लोगों के लिए है, लेकिन इससे हिदायत और इससे रहनुमाई कौन हासिल करेंगे, और इससे जो नसीहत है वो कौन लेंगे? अल्लाह ने फरमा दिया वो सिर्फ मुत्तकीन लेंगे। देखें, हमने सूरह बकरा के शुरू में पढ़ा था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई तरद्दुद नहीं है, कोई शक नहीं, किसी को तरद्दुद में नहीं पढ़ना चाहिए, ये सच्ची किताब है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। रास्ता इससे वही हासिल करेंगे जो मुत्तकी होंगे। और मुत्तकियों की जो अल्लाह ने निशानियां वहां पर बयान फरमाई हैं, वो निशानियां होंगी तो कुरान से हिदायत मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता उनमें से एक निशानी भी कम हो गई तो भूल जाए इंसान तो उसको हिदायत मिलेगी, उसको हिदायत नहीं मिल सकती। हिदायत के लिए जरूरी है कि इसके सारे लवाजमात को पूरा किया जाए। अल्लाह ने जो बयान फरमाया है उसके ऊपर ईमान लाया जाए, उसके ऊपर गैब जो है गैब के ऊपर ईमान लाया जाए, अल्लाह की किताबों के ऊपर ईमान लाया जाए, अल्लाह के अहकामात के ऊपर ईमान लाया जाए, नमाजों को कायम किया जाए, और आखिरत के ऊपर यकीन रखा जाए, तो तब हिदायत कुरान से मिलेगी। जी तर्जुमा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसील